مسلم میں میرے عزیزو، آج ہم سب یہاں اپنے بھائی جاوید مٹرو کے تیسرے کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارا بھائی جاوید مٹرو بہت ساری خدمات سر انجام دیتا رہا ہے۔ یقیناً وہ صرف جوانی ہی میں نہیں اور اپنی اس عمر میں ہی نہیں، یقیناً وہ بچپن میں بھی یہ خدمتیں کرتا ہوگا، جیسے ہمارے چرچ میں بچے کرتے ہیں الٹر بوائز بننے کی، کوائر میں اور دیگر خدمات سر انجام دیتے ہیں نوجوان بھی۔ یقیناً اس کی اب کی خدمت کی بنیاد اس کے بچپن میں بھی ہوگی، اس کے خاندان میں بھی یہ خوبیاں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ اپنی خدمات کی وجہ سے پہچانا گیا ہے۔ اس نے یہاں بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں اس کیتھولک چرچ میں، چاہے وہ زیارت کے حوالے سے ہے، مقدسہ مریم کی زیارت کے حوالے سے، یا پیرش میں بے شمار خدمات کی وجہ سے وہ پہچانا گیا ہے، اور اسے یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے بہت وفاداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور وہ بہت محنتی تھا۔ مسلم عزیزو، اس کی جو ایک اور بڑی شناخت ہمارے سامنے آئی ہے اور لوگ اسے جانتے ہیں کہ وہ قبریں کھودا کرتا تھا۔ اس نے بے شمار لوگوں کی یقیناً قبریں کھودی ہیں، اور اب اس کی قبر کھودی گئی اور اس میں اس کو دفنایا گیا ہے۔ تو قبروں کو کھودنے کے حوالے سے وہ بہت مشہور ہوا ہے، اور اس نے بے شمار لوگوں کی قبریں کھودی ہیں۔ اسی وجہ سے مسلم عزیزو، وہ یقیناً رکھتا ہے کہ مردوں کی قیامت ہے، مردوں کو ایسے نہیں چھوڑا جاتا بلکہ ان کو دفنایا جاتا ہے، ان کی قبریں کھودی جاتی ہیں، ان کی قبروں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس طرح بے شمار ہمارے پیرش میں لوگ ہیں جو اسی محبت کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ اب بھی قبرستان میں جو ہے قبروں کی حفاظت کرتے ہیں، صفائی کا کام کرتے ہیں، اور بڑے ایمان کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور یقیناً جاوید مٹرو کے بچے بھی اس کام میں شرکت کرتے ہیں اور دیگر نوجوان بھی۔ مسلم میرے عزیزو، آج اس عبادت میں ہم نے جو خصوصی تلاوتیں رکھی ہیں وہ قبروں کے حوالے سے ہی ہے، کہ کس طریقے سے بائبل مقدس ہمیں ثابت کرتی ہے کہ مرنے والوں کو دفنایا گیا ہے، ان کی قبروں کا خیال رکھا گیا ہے، ان کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، اس نظریے کے ساتھ کہ یہ خداوند میں سو گئے ہیں اور یہ جاگ اٹھیں گے اور مردوں کی قیامت ہوگی۔ اس لیے یہ بہت جو ہے ایمان کا فریضہ ہے مکابین کتاب میں، بلکہ یہودا نے نہ صرف مرنے والوں کے لیے قبریں کھودی، ان کے لیے اقدس قربانی گزرانی، ان کے لیے ہدیہ اٹھایا گیا نیکی سمجھ کر، اور یروشلم کو بھیجا گیا۔ اور مسلم عزیزو، اسی طرح بائبل مقدس میں ہمیں مردوں کی قیامت کے حوالے سے بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، اور ہماری کیتھولک بائبل جس میں 72 کتابیں ہیں، اور اسی طرح مسلم عزیزو نوح کی کتاب جو ہے، جو ارمیہ نبی کی کتاب کا حصہ تھی، اسے جب علیحدہ کیا گیا تو اس طرح 73 کتابیں بن گئی، اور ہمارے جو دوسرے پروٹسٹنٹ بہن بھائی ہیں ان کی 66 کتابیں ہیں۔ اور آج جس کتاب کا انتخاب کیا گیا، جہاں سے تلاوت لی گئی ہے، وہ توبت کی کتاب ہے، اور یہ ان 7 کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے
جو ہماری کیتھولک بائبل میں ہی موجود ہیں، اور یہ 7 کتابیں جو ہیں الہامی بھی ہیں، اور ان میں خدا کا منصوبہ بھی ہے، اور ایمان سے بھرپور یہ کتابیں ہیں، اور خصوصی طور پر یہ قیامت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ آج توبت کی کتاب جب ہم نے منتخب کی تو توبت کی کتاب یہ 3 صدی میں لکھی گئی تھی، یعنی 2 صدی کے بعد جو ہے، جب 3 صدی شروع ہوئی، اس کو شروع ہوئی میں یہ کتاب لکھی گئی، تو 3 صدی میں یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ کتاب بظاہر لگتی ہے جیسے کوئی ناول ہے، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جیسے ایوب نبی کی کتاب ہے، وہ ہمیں ایک ناول لگتی ہے لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یونس نبی کی کتاب بھی ہمیں ایک ناول لگتی ہے لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ واقعی نینوا کوئی جگہ تھی جہاں لوگوں نے گناہ کیا اور خدا تباہ کرنا چاہتا تھا، اور جب انہوں نے معافی مانگی تو خدا نے اس نینوا کو تباہ نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، توبت کی کتاب میں بھی ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کس طریقے سے خدا راست باز لوگ رکھتا ہے، اور راست باز لوگ جو ہیں ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ اسی لیے توبت کی کتاب میں توبت نام کا ایک شخص تھا جو راست باز تھا، خدا ترس تھا، اور فیاض یہودی تھا۔ یہ کتاب اس لیے منتخب کی گئی ہے کیونکہ توبت کی زندگی ہمارے بھائی جاوید مٹرو کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ کس طریقے سے وہ بھی اسی طرح راست باز، خدا ترس اور فیاض شخص تھا۔ اور توبت کی شادی جو تھی نفتالی کے قبیلے کی ایک خاتون حنا سے ہوئی تھی، اور ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بھی اسی کے والد کے نام کے ساتھ رکھا گیا، توبیہ رکھا گیا، اور توبیہ بھی اپنے والد ہی کی طرح دیندار شخص تھا اور بہت سخی تھا، اور اس کی شادی جو تھی سارا کے ساتھ ہوئی۔ یہاں 2 خاندان خصوص طور پر پیش کی گئے ہیں، ایک توبت کا خاندان ہے، توبت اور حنا، اور دوسرا اس کے بیٹے کا خاندان ہے، توبیہ اور سارا۔ تو یہاں خاص طور پر ان خاندانوں میں مذہبی زندگی پیش کی گئی ہے، ایمان سے بھرپور زندگی پیش کی گئی ہے، نیکیوں والی زندگی پیش کی گئی ہے، کس طریقے سے یہ خاندان نیک خاندان تھے۔ ان کی خاندانی زندگی میں پاکیزگی تھی، نیک اعمال تھے، دعائیہ زندگی تھی، اور خدا کے پوشیدہ منصوبے تھے ان کی زندگی میں، اور انہی منصوبوں کے مطابق یہ خاندان چل رہے تھے۔ یہ خدا پر کامل بھروسہ رکھتے تھے، خدا ان کا باہمی سہارا تھا، یہ ایمان سے بھرپور تھے، ایمانی جرت رکھتے تھے، اور خدا ان کی زندگی میں بہت سارے کام کرتا ہے، انہیں رہائی دیتا ہے، انہیں شفا دیتا ہے، اور یہ شکر گزار خاندان تھے۔ مسیح میرے عزیزو، توبت کا خاندان جب نینوا میں جلاوطن کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ نینوا وہ یونس نبی کتاب کی طرف سے بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے کہ انہوں نے جلاوطن ہونا تھا، لیکن یہ خاندان جو تھا جو ہے توبت کا خاندان بادشاہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھتا تھا، اس لیے بادشاہ نے اسے اجازت دی کہ تو جہاں کہیں جانا چاہے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت نیک شخص تھا، نیک خاندان تھا، اس لیے جو ہے توبت جو تھا آسانی کے ساتھ نینوا بھی چلا جاتا تھا اور واپس بھی آ جاتا تھا، لوگوں کو اچھے جو ہے ہدایات دیتا تھا، نیکی کی ہدایت دیتا تھا، کیونکہ یہ خود نیک شخص تھا، پاک شخص تھا، اور اسی طرح یہ باقاعدگی کے ساتھ کہیں بھی آ جا سکتا تھا، اسے کسی قسم کی بندش نہیں تھی، جبکہ دوسرے لوگوں کو جلاوطن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب بادشاہ نے اسرائیلیوں کو بھی مارنا شروع کر دیا،
اسے بہت غصہ آ گیا اور اس نے جو خدا کی چنی ہوئی قوم تھی اس پر بھی ظلم کیا، وہ ان کو بھی قتل کر رہا تھا۔ اور یہ جو توبت تھا کیا کرتا تھا کہ جو مر جاتے تھے ان کی لاش کو اپنے گھر میں لاتا، چھپا کر رکھتا، اور آدھی رات کو یہ قبر کھود کر اس میں دفنا دیا کرتا تھا۔ تو اس کی خاص بات تھی کہ وہ لاشوں کو دفنایا کرتا تھا، ان کی لاشوں کو اٹھا کر لاتا تھا اور قبریں کھود کر ان کو دفنایا کرتا تھا۔ اور یہ ایسے ہی نہیں دفناتا ہوگا، یقیناً وہ دعا بھی کرتا ہوگا، دعاؤں کے ساتھ مردوں کو دفن کرتا ہوگا۔ تو یہ بہت خوبصورت بات تھی، کیونکہ خدا پر بھروسہ رکھنے والا وہ شخص تھا۔ اور اس طرح بادشاہ کو تک یہ خبر پہنچ گئی کہ جو ہے توبت ایسا کر رہا ہے، اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ توبت کو بھی مار دیا جائے۔ اس کی جان کو خطرہ تھا، اور اس کا سارا مال، اس کا سارا سامان، اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی، اور وہ وہاں سے بھاگا، اپنی جان بچاتا ہے، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جب بادشاہ کا اپنا بیٹا ہی بادشاہ کو قتل کر دیتا ہے تو یہ پھر واپس آ جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے اس کو پھر سے سارا ساز و سامان جو تھا، اس کا سارے اس کی جائیداد اس کو واپس مل جاتی ہے، وہ اسے بحالی مل جاتی ہے۔ اس طرح مسیح میں جو یہ خاندان ایسی خدمات سر انجام دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خاندان جو تھا بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، ننگوں کو کپڑے پہنایا کرتا تھا، مردوں اور مقتولوں کی بڑی خبرداری کرتا تھا، ان کو دفنایا کرتا تھا۔ یعنی اب اس کا بیٹا بھی یہی کام کرتا تھا۔ اس طرح جو ہے یہ خاندان جو کچھ اس کے والدین کرتے تھے، بڑے کرتے تھے، تو اسی کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور مسیح میں اس طرح جو ہے توبت جو ہے اس طرح سارے کام کرتا ہے۔ اور پھر توبت کے جب بیٹے کی شادی ہوگی تو اس کے خاندان میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ یہاں توبت کی زندگی میں بھی مصیبتیں آئیں۔ توبت کی زندگی میں مسئلہ یہ ہے، مصیبت یہ آئی کہ یہ ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا، اور اس درخت کے اوپر ابابیل کا چیل کا جو تھا گھونسلہ تھا، اور اس طرح ابابیل نے جب بیٹ کی تو اس کی آنکھوں کے اندر چلی جاتی ہیں، اور وہ اندھا ہو گیا تھا۔ اور پھر اسی کتاب میں رفائل فرشتہ، جس کا مطلب ہے خدا میری شفا ہے، تو وہ اسے شفا دیتا ہے۔ اس طرح یہ توبت اندھا ہو گیا تھا، نابینا ہو گیا تھا، اور مصیبت میں تھا کہ اندر کچھ نظر نہیں آتا، ٹھوکریں کھاتا ہے، یعنی اس پر مصیبتیں آئیں، ایک طرح بڑی بیماری آ گئی، دکھ تکلیف آ گئی۔ یہ ایسے ہی ہو رہا تھا جیسے ایوب نبی کے ساتھ ہوا تھا کہ اس پر دکھ تکلیفیں مصیبتیں آئیں۔ یعنی یہاں یہ بات بھی ہے کہ دکھ تکلیفیں جو تھی، صرف یہ ہم لوگوں کو یہ تصور ہے کہ اس نے ضرور کچھ کیا ہے، گناہ کیے ہیں، جیسے ایوب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایوب نے بہت گناہ کیا ہوگا، اس لیے اس پر مصیبتیں ہیں، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں۔ لیکن یہ بات نہیں ہے۔ خدا کے جو بہت قریب ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، ان پر بھی دکھ تکلیفیں، مصیبتیں اور بیماریاں آتی ہیں۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو توبت پر بھی یہ مصیبت آئی، لیکن خدا نے اسے رہائی دی، اسے شفا دی، اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح اس کے بیٹے پر بھی یہی مصیبتیں آئیں کہ وہاں ایک جن تھا، بدرو آپ کہہ لیں، اور وہ تنگ کرتی تھی اس کی جو بیوی تھی سارا کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کرے، اور خدا اسے بھی اس مصیبت سے رہائی دیتا ہے۔ یعنی خدا اس کے خاندان میں بھی کام کر رہا تھا، صرف توبت میں ہی نہیں کام کر رہا تھا، بلکہ اس کے بچوں میں بھی خدا کام کر رہا تھا، خدا انہیں برکتیں دے رہا تھا۔ اس لیے یہ جو نیکیاں ہیں ان کی برکتیں دور تک جاتی ہیں، نسلوں تک جاتی ہیں۔ تو خدا جو ہے جہاں حساب لیتا ہے گناہ کا، تو یہ کچھ کم ہے، حساب خدا کم لیتا ہے، لیکن نیکی کا
خدا اجر بہت زیادہ دیتا ہے، ہزاروں نسلوں کو تک یہ اس کا اثر جاتا ہے۔ اور مسلم رزو یقیناً خدا نے جو ہے جاوید مٹرو کی زندگی میں جو نیکیاں ہیں، اس کا اثر جو ہے، اس کی برکتیں اس کے پورے خاندان کو تک جاتا ہے، تاکہ اس کے تمام بچے جو ہیں اس کی خدمت کے وسیلے سے بہت برکت پائیں۔ اور مسلم رزو اس طرح خدا بہت کام کرتا ہے، جیسے توبت کے خاندان میں خدا نے کام کیا ہے۔ مسلم رزو توبت کی جب مرنے کے قریب تھا، جب وہ بستر پر تھا اور اسے پتہ چل گیا کہ اب جو ہے میری زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں اور میری جان نکلنے والی ہے، تو یہ توبت کی کتاب وہ تھوڑے سے ابواب ہیں، آپ ضرور پڑھیے گا۔ تو اس نے نصیحت کی اور لکھا ہے کہ جب خدا میری جان قبض کرے، یہ توبت خود لکھتا ہے، جب خدا میری جان قبض کرے تو میرے جسم کو دفن کر دینا۔ یہ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، تو بھی کہو کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے کیا کرنا ہے، تو میرے جسم کو دفن کر دینا اور اپنی ماں کی زندگی کے تمام ایام میں اس کی عزت کرنا، اور یاد رکھنا کہ تیرے لیے اس نے اپنے شکم میں کیا کیا مشقتیں کی ہیں اور اس کا دکھ کیسا تھا۔ جب وہ اپنی زندگی کے وقت کو پورا کرے تو اسے میرے پاس دفن کر دینا، اور اپنی زندگی کے تمام ایام میں خدا کو اپنے دل میں رکھ اور ڈرتا رہ کہ گناہ کرنے میں کبھی راضی نہ ہو، اور خداوند ہمارے خدا کے حکموں کی نافرمانی نہ کرے۔ اپنے مال میں سے خیرات کر اور غریب سے منہ نہ موڑ، تو خداوند بھی تیری طرف سے منہ نہ موڑے گا۔ اپنی توفیق کے موافق رحم کرنے والا ہو۔ اگر تیرے پاس بہت ہو تو بہت دے، اگر تیرے پاس تھوڑا ہو تو کوشش کر کے دل کی خواہش سے تھوڑا دے۔ تو یہ پورا باب جو ہے اس کی نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ ضرور پڑھیے گا کہ کس طریقے سے وہ مرنے سے پہلے بھی نیکی کی ہدایت کرتا ہے اور خدا سے وفاداری کی بات کرتا ہے، نیکیوں کی بات کرتا ہے، اور اپنے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بات کرتا ہے، خدمت کی بات کرتا ہے۔ اس لیے مسلم رزو توبت کی کتاب ہمارے لیے بھرپور پیغام رکھتی ہے کہ مردوں کی قیامت ہے اور مردوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح مسلم رزو خدا یسوع مسیح نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اور اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے مکان تیار کروں۔ تو مسلم رزو جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ قبرستان جو ہے آرام کی جگہ ہے، یہ آرام کی جگہ ہے، قبر جو ہے یہ آرام کا کمرہ ہے، یہ آرام کا بستر ہے، یہاں ہمارا عارضی قیام ہے، عارضی سٹے ہے، اصل منزل جو ہے آسمان میں ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اس لیے وہاں ہمارا آخری منزل ہے، وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اس لیے ہمارا کیتھولک ایمان یہ ہے کہ جہاں جنت اور دوزخ ہے تو برزخ بھی ہے، جہاں جن روحوں کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور رحلت کرنے والوں کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم خداوند کے حضور جو ہیں التجا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے پاک ماس کی قربانی اسی مقصد کے ساتھ چڑھائی جاتی ہے۔ مقدس اگسٹن جو خدا سے دور تھا اور اس کی ماں نے اس کے لیے دعائیں کی تو خدا کے بہت قریب آ گیا، اور جب وہ فادر بنا اور بشپ بنا، اور اسی طرح اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اس نے کہا جب میں وفات پا جاؤں تو میرے لیے اقدس قربانی گزارنا۔ تو اس کی یہ خواہش تھی کہ میرے لیے اقدس قربانی گزارنا۔ تو اس طرح مسلم رزو ہم اپنے بھائی جاوید مٹرو کے لیے یہ اقدس قربانی گزارتے ہیں، جہاں یسوع مسیح اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اور اپنی جان کا فدیہ دیتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور اسی لیے مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے
کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا اس میں زندگی ہے، اور میں روز قیامت اسے زندہ کروں گا، قیامت کے روز اسے زندہ کروں گا۔ جتنی بار ہم اس روٹی میں سے کھاتے، اس پیالے میں پیتے ہیں، ہم اس کی موت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے مسلم عزیزو، ہم اس اقدس قربانی میں خدا یسوع مسیح کے بدن کو لیتے ہیں، جو ہمارے بدن کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہم میں ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت پیدا کرتا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ ایمان اور بھروسے کی زندگی بسر کریں، کیونکہ خداوند نے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی ہے۔ آئے ہم دل و جان سے اپنے خداوند کو قبول کریں، اس کی پیروی کریں، اور بھرپور طریقے سے اس پر ایمان لاتے ہوئے اس میں ایمان اور وفاداری کی زندگی بسر کریں۔ اس میں کلام مقدس میں لکھا ہے، جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آمین۔